السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع قائما فصل قاعدا فإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا نماز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے۔ نیت تک ہماری بات ہو گئی ہے، اب ہم نے شروع کرنا ہے کہ نماز ہم شروع کس طرح کریں گے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، کس طرح بندہ نماز شروع کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، آپ نماز کو شروع کریں کھڑے ہو کر، قیام کرنا ہے کھڑے ہو کر۔ یہ فرمایا کہ قیام آپ نے کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو نہیں سکتے، یا کوئی عذر ہے ایسا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے فعلی جنب، تو آپ لیٹ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ کریں کہ ہمارے دین نے کس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کہا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے کہا ہے بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی لیٹ کر بھی نماز ہو جائے گی۔ دین نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، یہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں نا آپ کے لیے، یہ دین آپ کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ صرف اور صرف یہی حدیث نہیں، آپ پورے کو پورا دین اور اسلام دیکھیں، ہر جگہ پیارے پیغمبر نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جیسے آپ نماز کی بات دیکھیں، پیارے پیغمبر معراج میں گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 نمازیں فرض کی۔
اب دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل تھا؟ پیارے پیغمبر کے لیے 50 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ جس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن قمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا قیام کے لیے۔ پیارے پیغمبر اپنی نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سورۃ بقرہ کی جب 100 آیتیں ہو جائیں گی تو پیارے پیغمبر رکوع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا۔ ایسے چلتے گئے حتیٰ کہ سورۃ بقرہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ آل عمران شروع کی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ نساء شروع کر لی۔ تقریباً 5 پارے بنتے ہیں، ایک ہی رکعت میں 5 پارے پڑھ لیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ امام ایک صفحے زیادہ پڑھتے تو ہم کہتے ہیں بہت لمبا ہو گیا، پیارے پیغمبر ایک ہی رکعت میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تورمت قدماہ، اتنی لمبی ان کی نماز ہوتی کہ پاؤں پر سوج پڑ جاتی، سوج پڑ جاتی پاؤں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول غفر لہ ما تقدم من ذنبی، آپ کے پچھلے اور آگے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ اتنی مشقت میں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی کہ پیارے پیغمبر کے لیے 50 نمازیں پڑھنا کوئی بھی مشکل نہیں تھا۔ بار بار جا رہے ہیں، اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنے التجا رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میری امت پر کہیں مشقت نہ آ جائے، میری امت کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی دیکھ لیں، آپ پورا دین اور ایمان اٹھا کے دیکھیں، پیارے پیغمبر نے ہمیشہ یہی بات آپ نے کی ہے، کہیں میری امت پر کوئی مشکل نہ ہو، کہیں میری امت پر کوئی بھی پریشانی نہ آئے اس دین کی وجہ سے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو میں نے آپ کے اندر اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے، سب سے زیادہ جو اس پر مشقت آتی ہے، سب سے زیادہ جو اس کو پریشانی آتی ہے، سب سے زیادہ جو اس کا دل دکھتا ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ میری امت پر کہیں کوئی پریشانی نہ آئے، میری امت پر کہیں کوئی مشکل نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی ان الدین یسر، یہ دین میں نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا ہے، ہمیشہ آسانیاں پیدا کی۔ جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے پیغمبر کے پاس ہمیشہ آتے اور آ کر کہتے اللہ کے رسول مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر مسواک کی اتنی ترغیب دی گئی، اتنی مجھے مسواک کی ترغیب دی، مجھے لگتا تھا کہ میرے جو ہونٹ ہیں نا یہ پھٹ جائیں گے مسواک کرنے کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بار بار کہا جاتا کہ مسواک کیا کریں، اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی امت پر اس کو فرض کر دیتا، لیکن میں نے فرض کیوں نہیں کی؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، میں نے اس لیے اپنی امت پر یہ فرض نہیں کی کہیں میری امت پر یہ مشقت نہ ہو جائے، کہیں یہ مشکل نہ ہو جائے، کہیں میری امت کے لیے یہ پریشانی کا باعث نہ بنے، اس لیے میں نے اپنی امت کے لیے اس کو فرض نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بمنزلۃ الوالد، میں آپ کے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، جس طرح کہ والد اپنی اولاد کو روکتا ہے یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایک ایک کام سے روکتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ رات کو سونے لگیں اپنا بستر جھاڑ کر سوئیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ بستر جھاڑیں گے یہ نہ ہو کہیں آپ ویسے ہی لیٹ جائیں تو نیچے سے کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے برتن میں نہ کھائیں پئیں جو ٹوٹا ہوا ہو، کہیں آپ اس کو مول گئیں، اس کی گرفت آپ کے ہونٹوں تک صحیح نہ پہنچے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات کی ہمیں ترغیب دیا اور ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ان الدین یسر، یہ دین پیارے پیغمبر نے ہمارے لیے آسان کیا ہے اور اپنی امت کے لیے اس کو ہمیشہ آسان بنایا ہے۔ جس طرح کہ نماز لمبی پڑھنا یہ بہت زیادہ افضل والی بات ہے، بہت زیادہ اس سے اجر ملتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھائے
فَلْيُخَفِّفْ، اس کو ذرا آسان کرے، اس کو ذرا چھوٹا کرے، چھوٹا کر کے اس کو پڑھائے، اتنی لمبی نہ کرے جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس لیے تو فرمایا رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ جہادی سفر پہ جا رہے ہیں، جب جہادی سفر پہ جا رہے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، صحرا میں شدت کی گرمی، سارے صحابہ نے اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں بڑی مشقت میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اپنا روزہ کھولا اور فرمایا اے میرے صحابہ، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ذرا مشقت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنا روزہ کھول دیں، اور ہمیشہ کے لیے امت کو درس دے دیا کہ جب بھی آپ پر مشقت آئے، پریشانی آئے روزہ رکھنے میں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کسی عذر کی بنا پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان الدین یسر، یہ دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اللہم من ولی من امر امتی فشق علیہم فاشقق علیہ، اس طرح حاکموں کو بھی یہی درس دیا ہے کہ جو میری امت کے لوگ ہیں ان پر آپ نے مشقت نہیں کرنی، ان کو آپ نے پریشان نہیں کرنا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جو ولی میری امت کا جو ولی بنے، جو حاکم بنے، اگر میری امت پر کوئی مشقت ڈالے، کوئی پریشانی ڈالے تو اے اللہ اس کو بھی مشقت میں ڈال دے، اس کو بھی پریشانی میں ڈال دے۔ اگر میری امت پر نرمی کرے تو اے اللہ اس پر بھی نرمی کرنا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک آیت پہ پہنچے، لعلک، ایک آیت پہ پہنچے ان تعذبہم فانہم عذابک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر تو ان پر نرمی کرے تو اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب یہ اس آیت پہ پہنچے تو زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کے پاس جا کے پوچھو، اللہ کو تو پتہ تھا، جا کے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے پیغمبر کے پاس آئے تو فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا قیامت والے دن کیا بنے گا، کیا ہوگا میری امت کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا اے اللہ کے رسول آپ ذرا صبر کیجئے، ان تعذبہم فانہم عذابک، آپ ذرا صبر کیجئے، آپ جو چاہیں گے آپ کی امت کے ساتھ وہی مسئلہ کیا جائے گا، وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اتنی آسانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہیں، اتنی آسانیاں، پورا دین آپ دیکھ لیں، جس طرح کہ یہی حدیث آپ دیکھ لیں، صلی قائماً، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر نماز پڑھ لیں، لیکن چھٹکارا نہیں، کسی حالت میں بھی، بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ میں ہو، امن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کی حالت تو چینج ہو سکتی ہے نماز کی، جس طرح کہ نماز خوف ہے، بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پورے کا پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان کر کے نازل کیا ہے، آسان کر کے بھیجا ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی عذر ہے تو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر ایک گروہ سے گزرے، ایک جماعت سے گزرے، ان میں سے چند لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی عذر ہے؟ نہیں اللہ کا رسول عذر نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر نماز پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ جو بندہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے بغیر عذر کے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اسے آدھا اجر ملتا ہے، اس کو پورا اجر نہیں ملتا۔ نفلی نماز بندہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے بغیر عذر سے، لیکن اسے پورا اجر نہیں ملے گا، آدھا اجر ملے گا، لیکن جو فرضی نماز ہے بغیر عذر کے بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر تھی، جسم تھوڑا سا بوجھل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے پاس یہ ایک ستون بنوا لیا، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب پھر اور تھوڑا سا بوجھل ہو گیا تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیتے اور تھوڑی سی بیٹھ کر پڑھ لیتے۔ اس لیے نماز جو ہے یہ ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہے، نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو، اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھا جاتا ہے، بغیر عذر کے بندہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نفلی نماز بندہ بیٹھ کے پڑھے گا
تو بندے پر آدھا اجر ملے گا، پورا اجر نہیں ملے گا۔ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد بندے نے اب بیٹھ کر پڑھنی ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، یہ تو بندے نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب نماز شروع کرنی ہے تو بندے کے آگے سترا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سترے کے معاملے میں بہت زیادہ نرم ہو گئے ہیں، بالکل ہی ہم سترے کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سترا جو ہے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، اکیلے نماز جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کے آگے سترا ہونا ضروری ہے۔ سترا کہتے کسے ہیں؟ سترا یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ آگے اپنے کوئی چیز رکھ لے، سترے میں آپ بندہ کسی کو آگے بٹھا لے، یا بندہ آگے بیٹھا اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، یا دیوار کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، یا آگے ستون ہو اس کے آگے نماز پڑھ لیں۔ پیارے پیغمبر بعض اوقات ایسے کرتے کہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کو ہی سترا بنا لیتے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، وہ لاٹھی ہی آگے رکھ لیتے تھے، اس سے بھی نماز اس کو بھی سترا کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نہ لاٹھی تھی، نہ کوئی آگے بندہ بیٹھنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پیارے پیغمبر نے اپنی پگڑی جو سر پہ تھی، ٹوپی تھی سر پہ، وہی آگے رکھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں کہ سترا کتنا ضروری ہے، آگے سترا پڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اذا صلی احدکم، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیصلی الی سترہ، تو سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس سے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی نماز محفوظ رہتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ گناہ گار نہیں ہوتا اس وجہ سے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، نمازی سے نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اس نے آگے سترا نہیں رکھا، تو ایک بندہ ہے وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ نمازی سے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو وہ 40 دن 40 مہینے یا 40 سال تک، یہ راوی کو بھول گیا کہ 40 دن ہے، مہینے ہیں، یہ سال ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ 40 دن تک وہ انتظار کرتا رہے کہ یہ بندہ نماز پڑھے اور میں اس سے آگے سے گزروں یا رستہ بنے اور میں نکل جاؤں۔ 40 دن تک انتظار کرتا رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر بندے کو اس کے گناہ کا پتہ چل جائے، اگر بندے نے آگے سترا رکھا ہوا ہے پھر بھی ایک بندہ سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آرام سے روکو، آرام سے آپ نے آگے ہاتھ رکھا اور روک لیا۔ اگر وہ آرام سے نہیں رک رہا، اگر آپ نے کوشش کی ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سختی سے روکو نماز کے اندر ہی، اگر پھر بھی نہیں رک رہا فَلْيُقَاتِلْهُ، اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس کو آگے سے نہیں گزرنے دینا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آپ کے آگے سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ اس کی جا کر نماز کو خراب کر دے۔ اس لیے سترے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور سترے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ سترا آگے پڑا ہونا ضروری ہے، اور اگر بندے کے آگے سترا نہیں پڑا ہوا تو بندہ گھر میں ہے یا کہیں بھی ہے، آگے سے عورت گزر گئی، گدھا گزر گیا یا کتا گزر گیا تو بندے کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے عورت گزر گئی، گدھا گزر گیا یا کتا گزر گیا، یہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں تینوں، اگر یہ تین چیزیں آپ کے آگے سے گزر گئیں تو آپ کی نماز ایسے ٹوٹ جاتی ہے جیسے بندے کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو بندے کی نماز بالکل ٹوٹ جاتی ہے نا، تو ایسے ہی آگے سے وہ گزر گیا تو آپ کو نماز ختم کر کے دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو سترے کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو سترا ہمارے آگے ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی سترا بنا سکتے ہیں، ہونا ضروری ہے۔ ایک امام ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، تو امام کے آگے جو سترا پڑا ہوا ہے یہ سارے کے سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی کسی عذر کی بنا پہ صف کے آگے سے گزرنا پڑ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ جو امام کا سترا ہوتا ہے وہ مقتدی جو ہوتے ہیں پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ان کا سترا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے امام کا سترا اور مقتدیوں کا سترا یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ امام کے آگے سترا پڑا وہ بھی کافی ہے سارے کے سارے مقتدیوں کے لیے، اس لیے جو سترا ہے اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے تو تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندے نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے،
کھانے پینے والی چیز، کوئی بات وغیرہ کرنا اور ادھر ادھر دیکھنا، ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے، حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں تک، یہاں تک، کندھوں تک برابر کرتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہ کانوں کی لو تک، یہ لو جو ہے نا کانوں کی، یہاں تک اٹھاتے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھوں کو، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ یہاں تک آ جاتے، یعنی جو اوپر والی چیز ہے یہ کانوں کے یہاں اوپر برابر ہو جاتی۔ یہ 3 روایتیں اب آتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے، بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے، بعض تو ایسے ہیں جو نیچے سے ایسے کر لیتے، کندھوں تک بھی برابر نہیں کرتے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یا آپ بالکل ہی ایسے اونچا کر دیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یا آپ کانوں کو ایسے ہاتھ لگائیں اور ایسے کہ یہ ہتھیلیاں اوپر ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ نے جب تکبیر اولیٰ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ یعنی کہنی ہے، تو بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں نہ بالکل بند ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوں، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہیں ایسے تو یہ بھی بالکل طریقہ غلط۔ جب نماز آپ نے شروع کی ہے، نماز کا شروع والا طریقہ ہی غلط ہے، تو آگے پھر آپ کی نماز کس طرح قبول ہوگی؟ نماز کا طریقہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اول ترین جو ہمارے اسلام میں ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو نماز جب ہم شروع کریں گے تو ایسے یا تو کندھوں تک برابر کر لیں، یا اپنے یہاں تک اور یا یہاں تک کر لیں۔ کانوں کو ہاتھ لگانا یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اگر ویسے بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ہمارے بالکل ہی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ نے نماز کو شروع کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں، بالکل، ایک تو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اور دوسرا بالکل سیدھا کر کے یہاں تک کر لیں، یہاں تک۔ اور اگر ایسے کریں گے، ایسے یا ایسے کریں گے، جس طرح بھی کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو یہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کو شروع کرنے میں اور نماز کا طریقہ سیکھنے میں ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نماز کا طریقہ ہی نہیں ہمیں آئے گا تو باقی اسلام کے جو رکن ہیں یہ کس طرح آئیں گے؟ سب سے اہم ترین نماز ہی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے جو 5 رکن ہیں نماز کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ ہے، کلمہ بندے نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ساری زندگی نہیں پڑھنا پڑے گا بعد میں۔ اس کے بعد حج ہے، صاحب استطاعت پر 1 سال بعد فرض ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر 1 سال بعد ہے۔ اس کے بعد آپ روزے دیکھ لیں، وہ بھی 1 سال بعد ہے۔ جو اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ صرف اور صرف نماز کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایک تو بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا نہیں، اس کی بات تو الگ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، مسجد میں آیا بھی ہے، ٹائم بھی نکالا ہے، اپنا آرام بھی چھوڑا ہے، اپنا کاروبار بھی بند کیا ہے، مسجد میں ٹائم بھی نکالا ہے، رکوع سجدہ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تو یہ بدبختی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیں صحابی کی نماز ہے، صحابی نے وضو بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، مسجد میں بھی آیا، پیارے پیغمبر کے سامنے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، ہر چیز کی ہے، اس کے بعد بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز بالکل پڑھی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ فرمایا تو نے نماز بالکل پڑھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا بالکل طریقہ ہمیں بالکل آنا چاہیے، پہلے طریقہ، اس کے بعد ہمیں نماز آنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم یہ نماز کا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ 1-2 جمعے ہوں گے یہ نماز کا سلسلہ ہم مکمل کر لیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ٹائم سے آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے نماز سنت کے مطابق جو ہے یہ ہم پڑھنی شروع کر دیں۔ ہماری 40 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال ہمیں نماز پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن نماز کا صحیح طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے یہی سوچ کے ہم نے شروع کیا تھا کہ چلو نماز کا ایک طریقہ آ جائے گا، جس کو بعض اوقات ہم شرم کی وجہ سے بھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ یار نماز کا طریقہ کیا، اگلا بندہ کیا کہے گا، یار اتنا بڑا ہوگا تجھے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا۔
تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا چاہیے. 1 بجے انشاءاللہ ہم جمعہ شروع کرتے ہیں اور 1 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے اور 1:30 بجے ختم ہو جاتا ہے. صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے. اگر ہم آنا تو ہوتا ہی ہے, 10 منٹ پہلے آ گئے بعد میں آ گئے, بالکل کام جو ہوتے ہیں یہ